السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، ہمارے ہاں جو بڑے مسائل جن کا لوگوں کو سامنا ہے، ان میں سے ایک مسئلہ معیشت کا ہے. اس بارے میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بات سمجھانے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے کوشش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس پر رب تعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا کو بیان کرے، اور وہ چیزیں جو انسان کے پاس نہیں ہیں ان کو چاہنے کے لیے انسان اس قدر دوڑ نہ لگائے یا اس قدر اپنے نظریات، اپنی سوچ کو کمزور نہ کر دے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم کر دے. ہمارے ہاں لوگوں کی جو پریشانیوں میں جو بڑی وجوہات ہیں، وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ہماری بنیادی ضروریات کا حصہ نہیں ہیں انہیں انسان سہولیات کا نام دے سکتا ہے. ہم جب ان سے سہولیات سے محروم ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے شکوے کرتے ہیں. بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے بھی شکوے کرتا ہے اور مایوسی کی صورت میں چلا جاتا ہے. بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے، بنیادی ضروریات وہ انسان کی ضرورت ہیں. کھانا، لباس، گھر کا ہونا، یہ بنیادی ضروریات ہیں. انسان
علاج کے حوالے سے انسان کے پاس وسائل کا ہونا یہ بنیادی ضروریات ہیں، لیکن بعض چیزیں جن میں ہم مارا ماری کرتے ہیں اور اس قدر اس دنیا کی اس دوڑ کے اندر شریک ہو گئے ہیں کہ بعض لوگوں کا ایک گاڑی کے حوالے سے تمنا ہے، خواہش ہے، دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک ہے کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ مثبت ہو، انسان ہر حوالے سے پازیٹیو حوالے سے سوچے کہ میرے اللہ، میرے مالک، میرا خالق اس حوالے سے میرے لیے آسانیاں کرے گا، یہ سہولیات یا اپنی اس دنیا کے اندر میں اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کروں گا اور اس کے لیے میں محنت کروں گا اور اللہ تعالیٰ پہ میں نتائج چھوڑ دوں گا۔ میرا مالک اگر میرے لیے بہتر ہوا تو اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایسا بھروسہ، ایسا توکل، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اگر ایک چیز کو چاہنے کے لیے میں نے محنت کی ہے، دل لگا کے محنت کی ہے اور میں نے اپنے رب سے دعائیں بھی کی ہیں کہ اللہ یہ سہولیات میرے گھر میں ہو، یہ وسائل بھی میرے پاس آ جائیں، لیکن دعائیں کرنے کے بعد اور انسان کی محنت کے بعد اگر وہ وسائل انسان کو حاصل نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت اصل امتحان ہے۔ اس وقت دراصل ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہر چیز کا ہمارے پاس ہونا نہ تو ہمارے لیے ضروری ہے اور نہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑی واضح طور پہ یہ بات کہی ہے کہ بعض چیزیں جن کو انسان چاہتا ہے یا انسان سوچتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے، کہ فلاں علاقے میں میرے پاس گھر ہونا چاہیے، فلاں میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، اتنا میرے پاس مال ہونا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں بعض چیزیں انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ میرے لیے بہتر ہیں، زیادہ مال کا ہونا بہتر ہے، بڑی گاڑی کا ہونا میرے لیے بہتر ہے، یا فلاں علاقے میں میرے پاس پلاٹ کا ہونا، میرے پاس اتنا عالی شان بنگلے کا ہونا میرے لیے بہت بہتر ہے، یہ انسان سوچتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اگر میرا رب فلاں چیز مجھے نہیں دے رہا تو اس میں میرے رب کے پاس حکمتیں ہیں جن کو میں نہیں جانتا، جو میرے علم میں باتیں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گاڑی کا آ جانا میرے لیے خیر والا نہ ثابت ہو، اور بڑے گھر وہ میرے لیے اچھا ثابت نہ ہو، یا فلاں منصب یا اتنا مال وہ میرے لیے فتنے کا باعث بن جائے۔ حضرات، دراصل اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ کے میں اور آپ آج انشاءاللہ ایک بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ایک مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ان آزمائشوں کو، اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جو ہر معاملے میں شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ بس چند مہینے لگیں اور ہمارے پاس اتنا مال آ جائے، بس چند جگہوں پہ میں کام کروں اور ایک دو ایسا بزنس میں کر لوں کہ میرے پاس تو یہاں تک ابھی مجھے پہنچنا چاہیے، اور اگر نہیں وہاں پہنچتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے صرف میں ایک مثال دیتا ہوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب کی تاریخی حوالے سے، کہ مکے کے اندر جو لوگ، دیکھیں انسان کی زندگی کے مراحل کیا ہیں، انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے معاملات کرتا ہے۔ مکے کے اندر رہنے والے لوگ ایک وقت ایسا ہے ان کو صحیح طرح جینے بھی نہیں دیا جاتا۔ اگر اپنی زندگی وہ محدود سے وسائل اگر ان کے اندر وہ جینا چاہتے ہیں، مکے والے وہ جینے، اس زندگی میں بھی ان کو آزاد جینے نہیں دیتے۔ ان لوگوں نے ایک وقت، ان مسلمانوں نے ان پابندیوں کو، ان سختیوں کو اور ان آزمائشوں کو برداشت کیا، صبر کا مظاہرہ کیا۔ حالانکہ وہ لوگ مسلمان ایسا نہیں محنت نہیں کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ان کو آزادانہ زندگی گزارنے کا بھی حق نہیں دیا گیا مکہ کے اندر۔ اب ایک وقت گزرتا ہے،
یہ لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، حالات تھوڑے سے بہتر یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو سختیاں تھیں مکہ کے اندر، وہ جو ہر معاملے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں، وہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آزادانہ مسلمان مسجد جا سکتے ہیں، آزادانہ اپنی عبادات کر سکتے ہیں، جو وہ رائے دینا چاہیں، اسلام کی جس بات پر عمل کرنا چاہیں وہ آزادانہ کر سکتے ہیں، جو کہ مکہ میں نہیں تھا۔ اب مدینہ کے اندر پہلے سال مدینہ کے اندر بھی اتنے آسان نہیں تھے۔ مدینہ کے اندر ایک جنگ ختم ہوتی، مکے والے دوسری جنگ کی تیاری کرتے اور مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ پریشانیاں شروع کے اندر دیکھیں، جو مسلمان اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے، ان لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت پر حکم جاری کیا کہ جو لوگ مکہ کے اندر لازمی طور پہ وہ ہجرت کریں۔ ہجرت کر کے اپنے گھر چھوڑ کے میرے بھائی جاتے ہیں، اور ان کے پاس جب مکے سے نکلتے ہیں، گھر بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے لیے وہ تنگی کے حالات مکہ کے اندر جو تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، اگر یہاں مدینہ کے اندر ہمارا اپنا گھر نہیں ہوگا تو کیا بات ہے، ہم آزاد جئیں گے تو صحیح نا۔ مدینہ کے اندر حالات میں کچھ بہتری شروع میں آئی، لیکن جیسے ہی حدیبیہ کا فیصلہ وہ صلح ہوتی ہے، حدیبیہ کے صلح کے بعد مسلمانوں کے حالات یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ادھر سے جو مکہ والوں سے بار بار جنگ کے خطرے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پالیسی اور رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جو یہ معاہدے کر رہے ہیں اور ظاہری طور پہ ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں، عمر جیسا بندہ کہتا ہے کہ ابو بکر یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں اور ہمارے پیغمبر ٹھیک باتوں میں فیصلہ کر رہے ہیں، کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مکے سے بندہ مدینے جائے گا آپ واپس کرو گے، لیکن اگر مدینہ کا بندہ مکے ہمارے قابو آ گیا، ہمارے علاقے میں آ گیا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا کوئی برابری کی بنیاد پہ یہ معاہدہ نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، لیکن ایک دور اندیش پیغمبر کی سوچ ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ واقعات چند ایک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ جو بار بار ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمیں آزاد نہیں چھوڑ رہے، ہر وقت ہمارے اوپر خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے، اس خطرے کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کو باہر تبلیغ کے لیے نہیں بھیج رہے، ہم دوسری طرف رابطے نہیں کر رہے، ان کی وجہ سے کہ مدینے کو خالی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جیسے یہ خطرہ ٹلتا ہے، فوراً ہی آپ بادشاہوں کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے خط لکھتے ہیں۔ صحابہ ایک طرف خط کے لیے، دوسری طرف خط کے لیے، ایک طرف تبلیغ اسلام کے لیے، دوسری طرف اب مہینوں کے اندر خبریں آنا شروع ہو گئی، مہینوں کے اندر، کہ فلاں علاقے سے 1000 بندہ مسلمان ہو گیا، فلاں علاقے سے پورا قبیلہ اسلام کے اندر آ گیا، اور فلاں کے اندر تو ایک ملک کا بادشاہی تبدیل ہو گیا۔ اب ملکوں کے ملک اسلام کے اندر آنا شروع ہوتے ہیں، لیکن اب دوسری طرف جو مکے والے چھوٹی ایک سوچ لے کے بیٹھے تھے کہ ہمارا بندہ اگر ادھر گیا تو وہ تو واپس ہی کر دیں گے، اور ان کا بندہ ادھر آ گیا ہم تو نہیں چھوڑیں گے، اب یہ سوچ لے کے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں مدینے میں معاملہ ہی سارا بدل گیا، کہ جو چند ہزاروں میں تھے اب لاکھوں میں ہونا شروع ہو گئے۔ اب تو وہ صورتحال ہی نہیں ہونے والی۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا، بڑا فیصلہ کیا، کہ یہ جو خیبر کے یہودی ہمیں بار بار تنگ کرتے ہیں نا، ایک دفعہ اس سے پہلے خندق کے اندر یہ معاملہ خراب کر چکے تھے کہ مکے والوں کو وہاں جا کے انہوں نے چھیڑا اور جا کے برگلایا کہ ابھی ہم وہاں بڑی تیاری کر چکے ہیں، ایک دفعہ بس آپ آئیے، ہم ان مسلمانوں کو وہاں سے ختم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جس دین کو اس دنیا پہ غالب کرنا چاہتا تھا، وہ کس طرح ان مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ یہ جو خیبر کے یہودی ہمیں بار بار تنگ کر رہے ہیں، ابھی سب سے پہلے تو ہم ان سے نبٹتے ہیں۔ ان سے ایک جنگ ہوتی ہے، فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے، اور وہاں سے مسلمانوں کی مالی حالت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ کرنا مکے والوں کے بس میں رہا ہی نہیں۔ اب اگر وہ آ بھی جائیں، ابھی تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، وہ معاہدے ختم ہوتے ہیں،
اب مسلمانوں کی وہ پاور ہو جاتی ہے کہ ابھی یہ آتے تھے نا، بدر کے اندر بھی یہ آئے، احد کے اندر بھی یہ آئے، اور خندق کے اندر بھی یہ آئے تھے، اب ہم جائیں گے کہ ان کو وہ ختم کرنے کے لیے کہ یہ جو بار بار جو ہمارا وہ بنیادی شہر ہے مکہ، جہاں سے انہوں نے ہمیں نکالا تھا، آج ہم وہاں فاتح بننے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہاں اس مکے کے اوپر وہ جو وہاں ظالم لوگ مسلمانوں کو مکے میں نہیں آنے دے رہے تھے، 3 سال پہلے انہوں نے مکہ سے مسلمانوں کو مکہ میں نہیں آنے دیا تھا، اور حدیبیہ میں بھی یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ اگلے سال آؤ، اس سال نہیں آؤ، ہم آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے۔ اتنی سختیاں، میں کہتا ہوں کہ یہ ساری تاریخ اگر ہم پڑھیں تو 15-16 سال کے بعد مسلمانوں کی، اسلام کی ایسی حالت بدل جاتی ہے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے، مکہ کے فتح ہونے کے بعد اب مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ بندہ ہے، جنگ احد کے اندر ان کے والد عبداللہ شہید ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں جب میرے والد شہید ہوئے تھے، حالت میری ایسی تھی کہ میری 6 بہنیں کنواری، ان 6 بہنوں کے سارے معاملات کو میں نے دیکھنا تھا، اور میں ان میں بڑا نہیں تھا، میں چھوٹا تھا۔ اب یہ ساری ذمہ داریاں میرے باپ پر قرض میرے اوپر۔ لیکن اے میرے بھائی، جب صحابہ کرام نے ایک وقت کو گزارا ہے، اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ خیبر کی جنگ کے بعد جب ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں تو میں وہ بندہ تھا کہ 1 لاکھ درہم میرے پاس موجود تھا، اور میرے اوپر کسی بندے کا کوئی قرض نہیں تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے کچھ مراحل ہوتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر محنت کرنی چاہیے، دل لگا کے محنت کرنی چاہیے، اور اپنے لیے اس دنیا کے اندر جتنے بھی آسانیاں ہو سکیں، سہولتیں ہو سکیں، ان تک جانا چاہیے۔ لیکن بعض ایسی سہولتیں اگر ہمیں نہیں ملتی محنت کے بعد بھی، دعائیں کرنے کے بعد بھی، تو ہمیں اس میں اپنے آپ کو مایوسی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی ذہنی صورتحال کو اس قدر تنگی والی نہیں بنا دینی چاہیے کہ انسان پاگل ہو جائے کہ بس یہ سہولت۔ نوجوانوں نے آپ دیکھیں نا، اب ایک موبائل ہے، موبائل کی بھی اقسام ہے، ایک موبائل لاکھوں میں ہے، ایک چند ہزاروں میں ہے۔ ایک انسان بس کہتا ہے کہ میرے پاس اگر وہ جو آئی فون کا جو آخری ورژن ہے وہ نہیں آتا، میں تو مرتا ہوں، میں تو سب سے یعنی محروم بندہ دنیا کا میں ہوں اگر میرے پاس وہ موبائل نہیں آتا۔ حالانکہ اگر انسان سوچے تو انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسی طرح یہ فلاں گاڑی ہے بھی، اگر میرے پاس آ جائے، انسان اس کے لیے محنت کرے دنیا کے اندر دل لگا کے۔ میں نے ایک بات سمجھانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، میری بات کا ہرگز آپ مطلب یہ نہ نکالیں کہ میں ایک جگہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے رک جائیں، دنیا میں محنت نہ کریں، اپنے لیے سہولیات تلاش نہ کریں، اپنے لیے آسانیوں کے لیے محنت نہ کریں، اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے محنت اور کاروبار، ایک کاروبار سے دوسرے کاروبار کی طرف نہ جائیں۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کاروبار بھی کریں، دنیا میں محنت بھی کریں، اور ہر حوالے سے اس بات کو سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ محنت کے بعد، جو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ اگر آپ کی محنت ٹھیک ہے، اگر آپ کی محنت سچی محنت ہے، دل لگا کے آپ نے ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے میرے بھائی، اور آپ نے دعائیں کی ہیں، تو اللہ پہ اتنا تو بھروسہ رکھے نا، اس رب کی اتنی حکمتوں پہ ایمان تو رکھے نا کہ اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملی محنت کے بعد بھی، کئی سالوں کے بعد بھی، آپ انتظار کریں، یا پھر اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ اے میرے بھائی، وہ چیز جس کے لیے میں مارا پھر رہا ہوں، جس کے لیے کئی سالوں سے محنت کر رہا ہوں، اگر وہ چیز میرے لیے بہتر ہوتی تو سب سے بڑھ کے انصاف کرنے والا مجھے اس دنیا کے اندر وہ چیز عنایت کرتا، وہ مجھے دیتا۔ میرے رب کے خزانے ایسے ہیں، وہ جب چاہے اپنے خزانے میں سے جس کو جتنا مرضی دے دے، اس رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اس کو اپنے خزانوں میں کمی کا کوئی خدشہ، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو
تو میرے بھائی ہم سب کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو دیا ہے پہلے تو اس پہ اتنا خوش انسان ہو. ہم اچھا یا کامیاب انسان اصل میں کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمارے ہاں کامیاب انسان کو جو ایک اصطلاح ہے، ہمارے ہاں جو اس تعریف کی جاتی ہے کہ زیادہ مال ہونا چاہیے، بڑا گھر ہونا چاہیے. کامیاب انسان وہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی. بعض بڑے بڑے گھروں والے بڑی اذیت ناک پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے. بڑی گاڑیوں والے ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. میرے بھائی آپ ایک آسانی والی زندگی جس سے آپ فیصلہ کریں کہ آپ اللہ پہ راضی اور خوش ہیں. اگر دیکھیں ایک بندہ ہے وہ مال و دولت کی طرف آگے چلا گیا ہے، آپ کا کزن ہے. اصل بیماری تو ہمارے معاشرے میں پڑتی یہاں سے ہے نا کہ میرا وہ کزن جی میرے برابر پڑا ہے، میری اور اس کی کلاسیں ایک ہیں، لیکن آج وہ بزنس میں یہاں تک چلا گیا ہے، میں ادھر کا ادھر ہوں. حسد، بغض اور کیا کیا کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن انسان سوچے بعض اوقات فرق ہوتے ہیں. ایک انسان اپنے دینداری میں بڑا اچھا ہوتا ہے، ہمارے ہاں دینداری کو تو سمجھا ہی نہیں جاتا. اور میرے بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے حوالے سے اچھی سوچ دی ہے، اچھی سمجھ دی ہے، اگرچہ وہ مال میں آپ اپنے دوسرے کزن کے برابر نہیں ہیں، وہ اگر دین کے حوالے سے کمزور ہے، آپ سمجھے نا کہ دین کے حوالے سے جو نعمت ہے، یہ والا کرم اللہ نے میرے اوپر کیا ہے. اس کے پاس مال ہے، میرے پاس دین ہے، میں اس حوالے سے اچھا ہوں. اس کے پاس صحت نہیں ہے، میرے پاس صحت تو ہے. اس کے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس گھر میں سکون ہے. اس کے پاس بڑے گھر کی صورت ہے، میرے پاس گھر چھوٹا ہے لیکن کبھی لڑائی نہیں ہوئی. ہمارے معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں. میرے بھائی آپ اور میں اپنے آپ کو اگر رب کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس پر خوش کر لیں، اور جو قناعت پسندی ہے ایسی بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کے پاس یہ ہے کہ انسان اللہ کے دیے پر خوش ہو جائے، اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے. نہیں تو جب انسان کی صورتحال بس دنیا میں مارو ماری کی صورتحال میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے دین سے یا اللہ کی عبادت سے وہ بندہ اتنا دور ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے کو پھر اس دنیا کے اندر فقر، فقیری، محتاجی اور مال ابھی بھی کم ہے، ابھی بھی میں نے آگے جانا ہے، یہ سوچے ہم انسان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ انسان مال کی ایک لمٹ کے بعد دوسری کی طرف محنت شروع کرتا ہے. ایک بزنس کے بعد ابھی تک وہ خوش نہیں ہے تو کہتا ہے میں دوسری ایک بزنس اس کی طرف محنت کرتا ہوں. اسی طرح محنت کرتا کرتا دنیا میں اپنے پیچھے والوں کے لیے بڑا مال چھوڑ جاتا ہے، لیکن اب وہاں اللہ کے سامنے اس انسان نے کھڑے ہونا ہے. اپنے لیے اس نے کیا کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ اس نے اب یہ جو دارالامتحان تھا اس میں اس نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے اپنے لیے کیا اکٹھا کیا ہے؟ میرے بھائی یہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں کہ اگر اس دنیا کے اندر ہم نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے دی ہے، اچھی تربیت کر دی ہے، ایک مناسب گھر ہمارے پاس رہنے کے لیے موجود ہے، اور ہمارے پاس جو بنیادی ضروریات گھر کے اندر موجود ہیں، تو ہم خود کو اچھا اور کامیاب انسان سمجھیں. ہم مایوسی کی طرف نہ جائیں، ہم اپنے آپ کو کوسے نہیں، ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کے پریشان نہ کریں کہ فلاں جو آپ کا محلے دار ہے وہ تو مال میں اس قدر زیادہ ہے، آپ مال میں اتنا پیچھے کیسے رہ گئے ہو. یہ باتیں نہ سوچیں. باتیں سوچنے والی یہ ہوتی ہیں کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے کس قدر بیمار ہے، کس قدر بیمار ہے، راتوں کو آج سردی کی لمبی راتیں ہیں، وہ کراہ کراہ کے وہ اس طرح تکلیف بیماری کے اندر رات بسر کرتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے. میرے رب کا میرے اوپر کتنا کرم ہے کہ میں سکون کے ساتھ رات کو سو جاتا ہوں. اور فلاں میرا رشتہ دار ہے، اگرچہ مال اس کے پاس زیادہ ہے، اولاد والی نعمت سے وہ بندہ محروم ہے، میرے پاس اللہ کی یہ نعمت میرے پاس موجود ہے. فلاں ایک میرا محلے دار ہے، اگرچہ مال اس کے پاس زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کے حوالے سے جو سمجھ، اس دنیا میں رہنے کا جو اصل مقصد ہے، جس طرح اللہ نے مجھے سمجھا دیا ہے،
فلاں میرے رشتہ دار کو، فلاں میرے محلے دار کو اس مقصد سے وہ بندہ دور ہے، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں کہ اس دنیا میں رہنا کیسے ہے۔ اصل سوچیں اس بات کو میں اور آپ کہ فلاں ہمارا محلے دار، فلاں ہمارا رشتہ دار، اس کے حالات کتنے کمزور ہیں، میں ان سے تو اچھا ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب دنیا والوں کو دیکھو اپنے سے کمزور بندوں کی طرف دیکھا کرو۔ تو جب اپنے سے کمزور مالی حوالے سے، صحت کے حوالے سے جو کمزور بندے ہیں، جب ان کی طرف انسان دیکھے گا تو انسان اللہ کے نعمتوں پر خوش ہوگا۔ انسان کی سوچ میں یہ بات پکی ہوگی کہ اللہ نے تو مجھے بڑا نوازا ہے، اللہ نے تو میرے اوپر بڑے بڑے کرم کیے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو صحت ہے، اچھی صحت، ہم اس کو کوئی نعمت ہی نہیں سمجھتے، ہم اس کو رب کا کوئی کرم ہی نہیں سمجھتے، اور اس دنیا کے اندر کوئی بڑی آسانی نہیں سمجھتے۔ یہ جو گھر کے اندر اگر ایک بندہ، ایک دوست ہے میرے، تو اللہ نے اس کو مال بڑا دیا، مجھے ایک دن انہوں نے مشورتاً ایک بات کہی کہ میرے ایک رشتہ دار ہے، وہ بندہ مجھے میرا حالانکہ قریبی رشتہ ہے اس سے، لیکن وہ بندہ میرے گھر کے سامنے آ کے مجھے گالیاں نکالتا ہے، میرے بچوں کے سامنے مجھے آ کے ذلیل کرتا ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں باہر نکلوں اور اس پر حملہ کروں، اسے ختم ہی کروں۔ تو میں نے کہا کہ وہ جو قریبی رشتہ دار اگر یہ آپ کے حملہ کرنے سے، فائر کرنے سے آپ کی زندگی کی پریشانیاں کم ہو سکتی ہیں تو پھر تو آپ کریں، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے آپ کی پریشانیاں بڑھیں گی، آپ کے گھر کا سکون برباد ہوگا، تو آپ ایسا مت کریں۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بیچارے سے کچھ دن پہلے وہ غلطی ہو گئی، آج وہ جیل کے اندر، اگرچہ مال موجود ہے لیکن گھر بے سکونی کا شکار، بچے رو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ جیل کے اندر پریشان ہے۔ آپ میرے بھائی، اگر ہم مال کو کامیابی سمجھتے ہیں نا، آپ بڑے بنگلوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیاب انسان وہ ہے، یہ میری آپ کی سوچ غلط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے، ایک رہنے کے لیے گھر دے رکھا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا جس کے پاس گھر ہے، پہننے کو لباس ہے اور اس کے بیوی بچے موجود ہیں، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اس دنیا کے اندر اس بندے کو امیر ترین بندہ سمجھتا ہوں، کہ وہ بندہ کہاں سے غریب ہے، اس کے پاس صحت ہے مال کمانے کے لیے، اگر مال نہیں ہے تو صحت ہے، وہ مال کما سکتا ہے، دنیا میں محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ وہ بھر سکتا ہے، اپنی پریشانیوں کو کم کر سکتا ہے، لیکن وہ بندہ بیچارہ جو اتنا بیمار ہے، محنت نہیں کر سکتا، آپ اس کا سوچیں کہ وہ دنیا میں کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا کے اندر جو رزق ہے وہ رزق دیتے ہیں، لیکن ہمیں سوچ یہ رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے پاس رزق موجود ہے، جو سہولیات، جو نعمتیں، جو انعام موجود ہیں، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوشی کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور جو شروع میں ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ انسان ایک منزل کو حاصل کرنے کے لیے، کہ ایک اگر سہولت کو حاصل کرنے کے لیے اگر کچھ سال بھی لگتے ہیں، جیسے مسلمانوں کی تاریخ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، صحابہ اکرام 10 سال مکہ کے اندر تنگی کے سال، مدینہ کے 6-7 سال تنگی کے سال، اس کے بعد انہیں مسلمانوں کے پاس آسانیاں آ گئی، ہر طرح سے فراوانی ان کے پاس آ گئی۔ ہمیں بھی یہ سوچ اور یہاں سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہمیں ایک وقت کا انتظار کرنا چاہیے، ہم دنیا میں محنت کرتے رہیں، ہم اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور رب تعالیٰ سے رابطہ اپنا مضبوط سے مضبوط کرتے جائیں۔ جب وہ چیز جس کو ہم لینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بہتر ہوگی، اس دنیا میں خیر والی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا، عنایت کر دے گا۔ یا وہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ اللہ نہیں دے رہا کیونکہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ ہمارے گھر میں جو ہمارے پاس رزق ہے اسی میں برکت دے دیتا ہے، گھر میں ایسا سکون آ جاتا ہے، سالوں سال سے ہمارے گھر میں کبھی لڑائی نہیں، کبھی جھگڑا نہیں، ہمارے بچوں کی ہم اچھے سے تربیت کر لیتے ہیں۔ بعض ایسے لائق فائق بندے ہوتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے والے سے پریشان ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہی صحیح سے نہیں کر پاتے، اگر تربیت کرنے کی کوشش کرتے بھی ہیں لیکن وہ بچے ایسی سوسائٹی میں بیٹھنا شروع کر لیتے ہیں
کہ نشے کی لت میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ والدین اچھے خاصے گھروں میں رہنے والے وہ لوگ اپنے بچوں کے والے سے راتوں کو ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائی ان سارے معاملات میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو رب تعالیٰ کی جو نعمت ہمارے پاس ہے اس کی ہم قدر کریں، اس پر خوش رہیں، اور جو ہمارے پاس چیز نہیں ہے اس کے لیے محنت ضرور کریں، دعائیں بھی کریں، لیکن اس کے لیے ہم حلال و حرام کا فرق بھلا کے شارٹ کٹ راستہ اختیار کر کے اس تک پہنچنے کی ہم کوشش نہ کریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ایک سوال ہے کہ جب امام سامی اللہ لمن حمدہ کہے گا تو مقتدی بھی ساتھ کہے گا؟ جی اس بارے میں ایک واضح روایت ہے، سنن دارقطنی کے اندر حدیث کی کتاب کا نام ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ ہم بھی امام کے ساتھ سامی اللہ لمن حمدہ کہیں۔ جب امام سامی اللہ لمن حمدہ کہے، وہ جو حدیث ہے کہ اذا قال الامام سامی اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، جب امام سامی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقتدی رب سامی اللہ نہ پڑھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے ساتھ جب امام سامی اللہ پڑھ رہے آپ ساتھ سامی اللہ پڑھیں، جب وہ بات ختم کر دے تو آپ اس کے بعد ربنا ولک الحمد، جو نماز امام کی ہے وہ ساری کی ساری نماز، اس میں مقتدی کی بھی وہی الفاظ ہیں جو ہم رکوع میں، جو سجدے میں، جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں، تو لہٰذا مقتدی بھی سامی اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ اس بارے میں واضح روایت موجود ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، اللهم أجرنا من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ استووا واعتدلوا اقیموا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاة۔ مل جائیں، برابر ہو جائیں، پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا اچھی طرح ملا لیں، موبائل فون بند کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله.